کہ سر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نام لیے بغیر CCD کے ایکشنز کا دفاع کیا ہے، ذرا بات سنیے ان کی پھر کامنٹ کیجئے گا اس پر۔ میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے، کو سزا ملے، عبرت کا نشان بنے، معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی۔ ملک صاحب CCD جو کچھ کر رہی ہے یقیناً پنجاب حکومت اب تک خاموش اس کی تائید کرتی رہی ہے، لیکن اب تو وزیر اعلیٰ کھل کر دفاع کر رہی ہیں ان کا۔ دیکھیں بالکل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں خاصی مدد ملی ہے، جو جرائم کی شرح تھی ان کی شرح تھی وہ کم ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ باقی چیزوں کو بھی آپ کو جکسٹا پوزیشن میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ڈیو پروسیسز ہیں، لوگوں کے فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کو بالکل مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اتنا ہی حساس ہے اور میں بالکل مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ بھی جتنے گریو ایلیگیشنز ہیں اور جس نیچر کی ایلیگیشنز ہیں اور ایک پاکستان کی امیج کی بات آ رہی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی CCD کو اگر یہ سونپا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ تو یہ معاملہ بھی CCD کو ہی سونپ دینا، تو میرے خیال سے تو یہ معاملہ بھی ادھر ہی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے نشان عبرت بناتی ہے CCD، یہ والا معاملہ بھی، رضا ڈار والا معاملہ بھی پھر نشان عبرت ہی بنے گا۔ میرے خیال سے کیونکہ وزیر اعلیٰ نے ویسے ہی اپنی پالیسی کلیئر کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فیکشن سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سٹیچر پہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پوزیشن کچھ بھی کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے اور یہی تقاضا کیا جائے گا کہ قانون کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ دیٹس گریٹ سر۔ آپ قانون کو ملک صاحب کیونکہ سمجھتے ہیں نا، تو ان کیسز کو دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ پرٹیکولر سزا کیا ہوگی اس پر؟ دیکھیں اب میں نے FIR تو نہیں دیکھی ان اٹس انٹائرٹی کے کون سے سیکشنز اس میں انسرٹ ہوئے ہیں، بٹ لیکن ریپ کے ظاہری بات ہے تو that obviously goes up to life imprisonment. Another obviously اس کی ہرٹ کی جو اگر اس میں لگی ہیں 365A 375A PPC سے، تو بالکل ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ in any case اسپیشل لاز بھی ہیں ہمارے۔ چلے سر، جو آپ اپنی انٹینشنز بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کیس اسی طرح سے آگے بڑھے۔ کچھ دیگر معاملات پر بھی آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ کل رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم کی سر، 1 روپے 97 پیسے، اور تقریباً 7 روپے لیوی بڑھا دی۔ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ریسرچ ہاؤسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 12 روپے کی کمی بنتی تھی جو پاس آن ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں ایک تو کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں بالکل جو ہے اس کو کیا گیا ہے، اور دیگر جو لیوی تھی اس میں سے کم ہوا ہے، اور قیمتیں جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ان میں بھی کمی آئی، اور جیسے ہی وہ کمی آئی تقریباً 1 روپے 97 پیسے 98 پیسے جو ہے 2 روپے کہہ لیں، اس میں پاس آن کیا گیا ہے۔ گو کہ یہ بہت کم ہے، لیکن بالکل ہر جمعے کے جمعے کیونکہ سچویشن ابھی بھی فریش ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ وفد جو ہے تہران میں موجود تھا، وہاں پہ آخری رسومات تھیں شہید آیت اللہ خمینائی کی، اور اس کے بعد ابھی مذاکرات جو ہیں کوئی 60 دن پورے نہیں ہوئے، تو سچویشن سٹل فلکچویٹ کر رہی ہے، اور اسی لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تاکہ ان پرائسز کو ریگولیٹ رکھا جائے، اور اسی حوالے سے جو قیمت جیسے جیسے عالمی منڈی میں کم ہوتی جائیں گی، جس طرح پہلے ہوئی 75-76 روپے پر لیٹر تو وہ کم کی گئی، اسی طرح آئندہ جب آئے گا جمعے کا دن تو جمعے کے دن ریویو ہوتا ہے کہ کو دیکھ کے جو عالمی منڈی میں ہوگی اس میں جو بھی بینیفٹ ہوگا وہ پاس آن ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور معاملہ، MQM نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی، اور فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وفاقی حکومت کے خلاف بھی، سندھ حکومت کے خلاف بھی وہ باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے، شروع کریں گے وہ۔ دیکھیں MQM ہماری اتحادی ہے، اور جس معاہدے کا وہ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ 2022 کا ہے، اور 2023 میں یہ حکومت ختم ہوگی، 2024 میں نئے الیکشن ہوئے۔ آپ بالکل PDM کی حکومت اس وقت ختم ہو گئی تھی، تو یہ معاہدہ اگر اس وقت ہوا ہے تو کسی کو کیا پتا تھا کہ کس جماعت نے کتنی سیٹیں لینی ہیں اور کتنا جیتنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک فریش گورنمنٹ کا قیام ہوا ہے 2024 میں، اور یہ ہمارے اتحادی ہیں، جس سے بالکل ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پہ سندھ کے اندر جو معاملات ہیں، اور اس میں اگر کہا جائے کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2022 کا، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے۔
ہاں ان کا لوکل گورنمنٹ کا 140A کے حوالے سے ہم بالکل فلی سپورٹ کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی سپورٹ کیا, 27ویں میں بھی کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی جب کبھی بھی آئینی ترمیم آئے تو بالکل ان کا جو مطالبہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, وزیر اعظم صاحب نے اس کی تائید کی تھی, ہم نے کمیٹیز میں اس کی تائید کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس مطالبے کو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے, جو فعال کرنا ہے, اس کے لیے ہم بالکل ہیں. لیکن وہ کوٹے کی بات بھی جی سر, یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں 140A کا آپ نے خود تذکرہ کر دیا, اکاموڈیٹ کریں گے پھر ان کو؟ نہیں, عرصہ تو میں نہیں بتا سکتا, اس میں کوئی وقت کی قدغن تو نہیں لگاؤں گا. ایک پروسیس ہے اور ڈیفینیٹلی ایک کانورسیشن دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو پھر آگے بڑھا جائے گا. فی الوقت NFC کا اس دفعہ جو تھا, میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ ایک میک شفٹ سچویشن تھی, اور بالکل جو وفاق کے اوپر برڈن تھا اس کو کم کرنے کے لیے صوبوں نے اپنا حصہ ڈالا, اسٹریٹجک ایکسپینڈنگ کے لیے اپنا حصہ ڈالا, تو وچ از ویل کیا جانا چاہیے, لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ ریپ اور اغوا کی کہانی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ دل دہلا دینے والے انکشافات آ رہے ہیں سامنے. مغویہ آسٹریڈ رابنسن کے مجسٹریٹ کو دیے گئے بیان کے مطابق ان کی مرکزی ملزم رضا ڈار سے پہلی ملاقات سنگاپور میں منعقد کرپٹو کرنسی ایونٹ میں ہوئی تھی. رضا نے خود کو پاکستانی وزیر کا بیٹا ظاہر کیا. تصدیق کے لیے جب سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا تو وہاں تصویر موجود تھی. رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں جو پہلا نمبر تھا اس کی DP بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ لگی ہوئی تھی. آسٹریڈ رابنسن نے مزید بتایا کہ جب وہ لاہور کے اس گھر پہنچی جہاں انہیں اغوا کر کے رکھا گیا تھا تو کچھ دیر بعد وہاں 4 مسلح افراد آئے, انہیں رسیوں سے باندھا, تشدد کا نشانہ بنایا. آسٹریڈ رابنسن کے مطابق اسی وقت سے ایک شخص ان کے جسم کو چھوتا رہا. اسی دوران رضا ڈار آیا اور پوچھا کہ پیسوں والا لیپ ٹاپ کہاں ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ یہ گرین بیگ میں ہے. اس کے بعد وہ اسٹیفنی کو لے کر آ گئے اور رضا پیسوں اور پاسورڈ کے بارے میں پوچھتا رہا. آسٹریڈ کے سوال کرنے پر مسلح شخص نے ان پر تشدد کیا. وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو باقی سب سے الگ اور انگریزی بول رہا تھا. آسٹریڈ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا مار دیا جائے گا انہیں, اس نے جواب دیا کہ اگر پیسہ مل گیا تو جان بچ جائے گی ورنہ گولی مار دیں گے. کمرے میں موجود ملزمان ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کا کہتے رہے. اسی بیان کے مطابق انکار پر کالے کپڑوں والے ملزم اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور ریپ کیا. اس دوران میرے والد مسلسل رقم بھیجتے رہے. خاتون کے مطابق یہ رقم $8 لاکھ ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 22 کروڑ روپے بنتی ہے. دوسری متاثرہ خاتون اسٹیفنی, ان کی والدہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ $1 لاکھ کا انتظام ہو گیا ہے. خاتون کے مطابق آخری دن وہ اپنے کمرے میں زیادہ تنہا رہیں زیادہ تر. جب کالے کپڑے والا ملزم آیا اور اس نے پھر ریپ کیا, اس کے بعد خاتون کو کہا گیا کہ کمرے سے نکل کر نیچے جا سکتی ہیں. خاتون کے مطابق وہ اسٹیفنی کے ساتھ نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں. جب ملزمان ویڈیو کالز کے ذریعے اپنے اہل خانہ سے بات کرتے رہے اور وہاں کی ایک ایک چیز انہیں دکھاتے رہے. اسی دوران باس کی کال آ گئی اور مجھے اوپر جانا پڑا. اس دوران گاڑی آ گئی. رضا اور کالے لباس والے ملزم نے کہا کہ میں جا سکتی ہوں. ہم رضا کے ساتھ گاڑی میں وہاں سے نکلے. میں گاڑی میں آگے اور اسٹیفنی پیچھے بیٹھی تھی. گاڑی رضا خود ڈرائیو کر رہا تھا اور مسلسل کسی سے رابطے میں تھا. راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. ہم موقع دیکھ کر گاڑی سے نکل گئے. اسٹیفنی گر گئی اور ہم چیخنے لگے, جس کو دیکھ کر وہاں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو بلا لیا. اس دوران ہم وہاں موجود ایک میکینک کی دکان میں آ گئے. دکاندار نے پولیس کو کال کی, جس کے بعد وہاں ایک گاڑی میں کچھ اہلکار آئے اور ہمیں ایئرپورٹ چلنے کے لیے راضی کیا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے, لیکن اچانک ہی گاڑی روک دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, جو کہ بالکل جھوٹ تھا. ہم اس گاڑی سے بھی نکلے اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگے. اس دوران پولیس کی دوسری گاڑی آئی جس میں خواتین پولیس اہلکار موجود تھیں. انہوں نے ہمیں اپنی وہ پوری تفتیش دکھائی جو وہ گزشتہ 2 روز کے دوران ہمیں تلاش کرنے کے لیے کر رہے تھے, جس کے بعد ہم نے خود کو محفوظ تصور کیا. اس بیان نے ناظرین حکومتی موقف اور پنجاب پولیس کے دعووں کو بھی غلط ثابت کیا ہے. حکومتی ذرائع 2 روز سے مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 15 پر جیسے ہی کال موصول ہوئی 2 گھنٹے کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا, لیکن خاتون کا بیان تو اس سے یکسر مختلف ہے. DIG آپریشنز
فیصل کامران نے بھی بی بی سی سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے چھاپا مار کر خواتین کو ڈیفنس سے بازیاب کروایا ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا ہے، لیکن خواتین کے مطابق انہیں تو سڑک پر موجود عوام نے بچایا اور پولیس کو بلایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیس جھوٹ بول رہی ہے؟ اگر خواتین کو سڑک سے ریسکیو کیا گیا ہے تو پھر ملزمان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔